نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ان اقربکم منی یوم القیامت فی کل موطن اکثرکم علی صلاۃ فی الدنیا۔ اگر آپ توجہ کریں گے تو یہ ہو سکتا ہے زندگی کا وظیفہ بن جائے اور ایسا کرم ہو جائے کہ زندگی سنور جائے، بدل جائے۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر جگہ، قیامت کے دن قیامت کی ہر جگہ پر میرے قریب ترین وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پر زیادہ درود بھیجنے والا ہوگا۔ یعنی قیامت کا دن 50,000 برس کا دن ہے۔ کتنا لمبا دن ہے؟ 50,000 برس کا دن ہے۔ زمین تانبے کی ہے، سورج 1.25 میل پر ہے، قدم بھی ننگے ہیں، بدن بھی ننگے ہیں، گناہوں کا بوجھ سر پر ہے، اور مشکلیں اور تکلیفیں ایسی ہیں کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کیسا خطرناک اور ہولناک دن ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں میں جہاں جہاں جاؤں گا وہ بھی میرے ساتھ ساتھ جائے گا۔ جو دنیا میں مجھ پہ کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا، ان اقربکم منی یوم القیامت فی کل موطن۔ حضور فرماتے ہیں میں ہر جگہ پر جہاں بھی ہوں گا وہ ہر جگہ پر میرے قریب ہوگا، کیونکہ اس نے دنیا میں مجھے بڑا ہی یاد کیا ہوگا، اس نے مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ ہر نیکی کی جزا جنت ہے، ہر نیکی کی جزا جنت ہے، لیکن درود وہ نیکی ہے کہ درود پڑھنے والا مالک جنت کو حاصل کر لیتا ہے۔ درود پڑھنے والا حضور کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ اب دیکھیں مثال دیتا ہوں، بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ کچھ دوست کھڑے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جگہ نہیں ہے بیٹھنے کے لیے، لیکن جن کو خصوصی طور پہ بلایا گیا ہو، خصوصی طور پہ دعوت دی گئی ہو، چاہے ادھر 100 بندہ کیوں نہ کھڑا ہو، ان کی سیٹ خالی رکھی جاتی ہے، چاہے جتنے مرضی بندے ادھر کھڑے ہوں، لیکن جو خصوصی مہمان ہوں ان کی سیٹ خالی ہوتی ہے، اور 2-4 سیٹیں ساتھ اور بھی خالی رکھی جاتی ہیں۔ کوئی پوچھے کہ بندہ تو ایک آ رہا ہے تو اتنی سیٹیں کیوں خالی رکھی گئی ہیں؟ تو گھر والے، محفل والے، انتظامیہ والے جواب دیتے ہیں آنے والے کے ساتھ بھی 2-4 آ رہے ہیں۔ پتہ چلا جو پیچھے کھڑے ہیں وہ چاہے ہزاروں کی تعداد میں ہوں، ان کو یہ ان کو اپرچونٹی نہیں مل سکتی کہ جناب آگے اتنی سیٹیں خالی ہیں آپ وہاں جا کے بیٹھ جائیں۔ کہا نہیں، آپ کو کھڑے ہی رہنا ہے، کیونکہ جن کے لیے محفل سجائی گئی ہے سیٹیں ان کے لیے خالی رکھی گئی ہیں، اور ان کے صدقے میں ساتھ اور بھی ان کے 2-4 آ جائیں گے، ان کا بھی کام بن جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قیامت کا دن سجایا جائے گا۔ اللہ کو تو سب کا پتہ ہے کون اچھا ہے، کون برا ہے، کون گناہ گار ہے، کون نیکوکار ہے۔ اللہ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے کسی سے پوچھنے کی۔ اللہ تو دکھانا ہی یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن جس کو بخشوں گا محبوب کے اشارے پر بخشوں گا، جس کو پکڑوں گا وہ اسی وجہ سے پکڑ ہوگی کہ میرے محبوب کا نہیں بن سکا ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں میں جہاں جاؤں گا درود پڑھنے والا بھی میرے ساتھ ساتھ جائے گا۔ قیامت کے دن اربوں کھربوں لوگ ہوں گے، لیکن درود پڑھنے والوں کی سیٹیں حضور کے ساتھ ساتھ رکھی جائیں گے۔ درود پڑھنے والوں کو حضور کے ساتھ ساتھ جگہ دی جائے۔ ان اقربکم منی یوم القیامہ فی کل موطن، ہر جگہ پر حضور فرماتے ہیں وہ میرے قریب ہوں گے، وہ میرے ساتھ ہوں گے۔ تو درود پڑھنے سے مالک جنت کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ عام نیکیاں کرنے سے جنت ملتی ہے، درود پڑھنے سے تو جنت والا محبوب نصیب ہو جاتا ہے، حضور کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ دعائیں قبول کروانا چاہیں نا، حضرت ابو سلیمان دارانی کا یہ ارشاد علامہ جزولی نے دلائل الخیرات میں نقل فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ سے کچھ مانگنے کا ارادہ کرو تو اپنی دعا کا آغاز
حضور پر درود پڑھ کے کرو اور اختتام بھی حضور پر درود پڑھ کے کرو. درمیان میں اپنا مدعا بھی عرض کر دینا, رب پہلا بھی حصہ قبول کرے گا, دوسرا بھی, کیونکہ محبوب کے لیے جو دعا کر رہے ہو, جب پہلا بھی اور آخری بھی دونوں مقبول ہوں گے تو رب تو بڑا ہی کریم ہے. ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ بھی قبول کرے یہ بھی کرے اور درمیان والا چھوڑ دے. یہ حضور پر درود کی برکت ہوگی, اللہ تیری بھی ساری حاجتیں پوری کر دے گا. آج ہم کہتے ہیں بڑے دکھ ہیں, بڑے غم ہیں, مہنگائی بڑی ہے, بے روزگاری بڑی ہے. کبھی اس طرح مانگے رب سے, کبھی اس انداز سے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے. کیونکہ درود کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ درود بھیجتے ہو آپ کہتے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, کیا مطلب ہے؟ اللہم عظمہ فی الدنیا. درود کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ درود بھیجتے ہو سرکار پہ تو آپ اللہ کی بارگاہ میں جو عرض کر رہے ہوتے ہو میں وہ بتاتا ہوں. جب آپ کہتے ہو نا صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ, تو آپ کہہ رہے ہوتے ہو اللہم عظمہ فی الدنیا, اے اللہ اپنے محبوب کو دنیا میں عظمتوں کے تاج عطا کر دے. کیسے تاج عطا کر دے؟ بِإِظْهَارِ دَعْوَتِهِ وَإِبْقَاءِ شَرِيعَتِهِ. مولا ان کے دعوت حق والے پیغام کو پوری دنیا میں پھیلا کر ہر طرف حضور کے امتی بنا دے, سارے حضور کے نعرے لگانے لگ جائیں. مولا حضور کو اس انداز سے عظمت عطا کر دے, ان کی شریعت کو بقا عطا کر دے, ان کی شریعت کو دوام عطا کر دے, ان کے پیغام حق کو عروج عطا کر دے, ان کو خود عظمت عطا کر دے. وَفِي الْآخِرَةِ شَفِّعْهُ فِي أُمَّتِهِ. جب قیامت کا دن ہو تو درود پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے دنیا میں بھی عزت حضور کی بلند ہوتی رہے, اور قیامت کا دن ہو اور ساری امت وہاں اکٹھی ہو, حضور جس کا نام لیتے جائیں مولا اس کو بخشش دیتے جانا. یہ درود پڑھنے کا مطلب ہے. جب امتی یہ دعا کرتا ہے رب محبوب کو تو دے ہی دیتا ہے, محبوب کے صدقے امتی کو بھی عطا فرما دیتا ہے. اللہم عظمہ فی الدنیا. یہ مطلب ہے درود کا, دنیا میں بھی حضور کی عزتیں, آخرت میں بھی حضور کا مقام. وضاعف اجرہ ومثوبتہ. مولا اپنے محبوب کی نیکیاں اور بڑھا دے, اندازہ ہی نہیں ہے, اندازہ ہی نہیں ہے کتنی بڑھتی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور دنیا میں تو حضور کا صدقہ کھا ہی رہے ہیں, آخرت میں حضور کیسے نوازیں گے. میں آخری بات کر رہا ہوں. امام ابن جوزی نے بستان الواعظین میں, یہ تقریر ہے علامہ ابن جوزی کی, یہ جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں یہ تحریر نہیں ہے, یہ علامہ ابن جوزی نے تقریر فرمائی تھی اور اس تقریر کی جو ہے وہ کتاب بن گئی مختلف تقریروں کی. اس کے اندر علامہ ابن جوزی نے جو یہ بات بیان کی ہے, ہم درود پڑھتے ہیں حضور پر اور مطلب یہ ہوتا ہے دنیا میں بھی حضور کی عظمتیں اور آخرت میں بھی حضور کی رحمتیں. علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا, توجہ کیجئے گا, جب قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ جہنم کو حکم دے گا مجرموں کو پکڑنے کا. جہنم مجرموں سے 500 سال کے فاصلے پر ہوگی, اور 500 سال یعنی 500 سال لگ جائیں سفر کرنے میں, اتنا فاصلہ ہوگا. لیکن جہنم اتنے غیظ و غضب میں بھر جائے گی کہ 500 سال کی دوری سے مجرم پگھلنا شروع ہو جائیں گے. اور جہنم غیظ و غضب میں جب بھر جائے گی پھر جہنم ایک سانس لے گی, اور اس سانس کی شدت ایسی ہوگی کہ خود جہنم کے اندر جو عذابات کے لیے اللہ نے بہت ساری چیزیں, بہت سارے بچھو, بہت ساری زنجیریں, بہت سارے آنکڑے رکھے ہیں, اس جہنم کے سانس لینے کی شدت ایسی ہوگی وہ خود دور جا گریں گے جہنم سے. اور جہنم کو ہینڈل کرنے والے فرشتے, زبانیہ نام کے فرشتے, منہ کے بل گر پڑیں گے. اور جہنم کے سب سے بڑے جو ہینڈل کرنے والے داروغہ جہنم ہیں حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جہنم کے رستے سے ہٹ جائیں گے اور اللہ کے نبی, اللہ کے ولی, اللہ کے صفی, اللہ کے پیغمبر, اللہ کے رسول گھٹنوں
घुटनों के बल बैठ जाएंगे और एक दर्द की कैफियत होगी, एक गम का समा होगा। आप जरा तसव्वुर तो कीजिए, अगर जमीन तांबे की हो, सूरज 1.25 मील पर हो, नफ्सी नफ्सी का आलम हो, यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। कुरान फरमाता है माँ बेटे को ना पूछे, भाई भाई को ना पूछे, आदमी आदमी को ना पूछे, अपनी अपनी जान की पड़ी हो। तकादु तमय्यज़ मिनल गैज़, जहन्नम शिद्दते गजब से फटने पर पहुंच जाए। 500 साल के फासले पर जहन्नम है और मुजरिम पिघलना शुरू हो गए हैं। जहन्नम को पकड़ने वाला फरिश्ता रास्ता छोड़कर साइड पर हो रहा है, जहन्नम को खींचने वाले फरिश्ते मुंह के बल गिर रहे हैं। अल्लाह के पैगंबर गम के मारे घुटनों के बल बैठ गए हैं। ऐसे मौके पर जब जहन्नम आगे बढ़ेगी, अल्लाहु अकबर, खुदा की कसम जब से पड़ा है, कैफियत में मुब्तला हूं, ज़ौक़ में मुब्तला हूं, मेरे महबूब ऐसे हाथ उठाएंगे और अपनी आस्तीन से इशारा करके कहेंगे, ऐ जहन्नम रुक जा, मेरी उम्मत के करीब मत जाना, मेरी उम्मत के करीब मत जाना, ठहर जा, रुक यहीं पर। फलम्मा राअत जहन्नम नूर वजहिल मुस्तफा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खमिदत व कफ़त, जब जहन्नम मेरे महबूब के चेहरे से निकलते हुए नूर को देखेगी, वो जो 500 बरस के फासले से मुजरिमों को पिघला रही थी, हुजूर के चेहरे का नूर देखकर बुझ जाएगी, उसकी ताकतें खत्म हो जाएगी। खमिदत व कफ़त, उसको स्टॉप लग जाएगा, उसकी रफ्तारें रुक जाएंगी, उसकी ताकतें खत्म हो जाएंगी, वो बुझ जाएगी। मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अगर ऐसा है, फलम्मा राअत जहन्नमु नूर वजहिल मुस्तफा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खमिदत व कफ़त, खमिदत व कफ़त। जरा गौर तो कीजिए, अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के फरिश्ते, जहन्नम के दरोगे, जहन्नम को देखने वाले, जहन्नम के जिम्मेदार रस्ते छोड़ रहे हैं, रस्ते छोड़ रहे हैं। कई गिर रहे हैं, कई अल्लाह के अजाब से थर थर कांप रहे हैं। मैं कुर्बान या रसूल अल्लाह, मैं कुर्बान या रसूल अल्लाह, पेशे हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। लोग आए मुस्कुराते, हम असीरों की तरफ खिरमने इसियां पे अब बिजली गिराते जाएंगे। गुल खिलेगा आज ये उनकी नसीमे फैज से, खून रोते आएंगे, हम मुस्कुराते जाएंगे। हाँ चलो हसरत जदो, सुनते हैं वो दिन आज है, थी खबर जिसकी के वो जलवा दिखाते जाएंगे और हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप मिसले फारस नजद के कले गिराते जाएंगे। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। फलम्मा राअत जहन्नम नूर वजहिल मुस्तफा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खमिदत व कफ़त, बुझ कर बताएगी, बुझ कर बताएगी। 500 बरस की राह से पिघलाना मेरा काम तो है, लेकिन मुस्तफ़ा के इशारों पर बेजान हो जाना भी मेरा ही काम है। मुस्तफ़ा के इशारों पर बेजान हो जाना भी मेरा ही काम है। मेरी ताकतें बड़ी हैं, मेरा जोर बड़ा है, मेरी तपिश बड़ी है, मेरा शोहरा बड़ा है, मेरा खौफ बड़ा है, मेरी दहशत बड़ी है। मेरी हौलनाकी का भी कोई जवाब नहीं है, लेकिन मुस्तफ़ा की रहमत का भी कोई जवाब नहीं है, मुस्तफ़ा की ताकत का भी कोई जवाब नहीं है, मुस्तफ़ा के रुतबे का भी कोई जवाब नहीं है, मुस्तफ़ा के मकाम का भी कोई जवाब नहीं है। और उस वक़्त मैं भी वहाँ हूँगा, आप भी वहाँ होंगे और मेरे इमाम भी वहाँ होंगे और वो कह रहे होंगे, बेबसी हो जो मुझे पुरसिश आमाल के वक्त। दोस्तों क्या कहूँ, उस वक्त तमन्ना क्या है, काश फरियाद मेरी सुन के ये फरमाए हुजूर, हाँ कोई पूछो ये क्या शोर है, होगा क्या है, कौन आफत ज़दा है, किस पे बला टूटी है, किस मुसीबत में गिरफ्तार है, सदमा क्या है, किससे कहता है कि लिल्लाह खबर लीजिए मेरी, क्यों है बेचैन ये बेताबी करो ना क्या है, इसकी बेचैनी से है खातिर अकदस पे मलाल, बेकसी कैसी है पूछो कोई गुजरा क्या है। तो यूं मलाइक करे मारूज के एक मुजरिम है, फरिश्ते पकड़ चुके हों,
زنجیریں ڈال چکے ہو، جہنم کا حکم ہو چکا ہو، اور وہ جاتا ہو جہنم کی طرف اور مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتا ہو اور فرشتوں کو کہتا ہو ایک مرتبہ حضور کو ذرا کہنا نا امتی جہنم میں گرنے والا ہے، ایک مرتبہ تو حضور کو کہنا. اور حدیث کے لفظ اگر میں کوٹ کروں، حضرت آدم دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ ایک امتی حضور کا ہے اور جہنم میں پھینکا جا رہا ہے. حدیث کے لفظ ہیں حضرت آدم حضور کو بڑی شتابی کے ساتھ، بڑی جلدی کے ساتھ عرض کریں گے حضور ایک امتی آپ کی امت کا ایک بندہ جہنم میں گرنے والا ہے، حضور کیا کریں گے؟ حدیث کے لفظ ہے حضور اپنے کپڑوں کو کس کے اس کے پیچھے دوڑ کر تشریف لے جائیں گے اور جا کر فرشتوں کو کہیں گے یوں ملائک کرے معروض کے ایک مجرم ہے، اس سے پرسش ہے بتا تو نے کیا 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 ہے، سامنا قہر کا ہے، دفتر اعمال ہے پیش، ڈر رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے. اور پھر حضور پوچھے کہتا کیا ہے؟ آپ سے کرتا ہے فریاد کہ یا شاہ رسول بندہ بے کس ہے، شاہ رحم میں وقفہ کیا ہے، اب کوئی دم میں گرفتار بلا ہوتا ہوں، آپ آ جائیں تو کیا خوف ہے، کھٹکا کیا ہے. سن کے یہ عرض میری بحر کرم جوش میں آئے، یوں ملائک کو ہو ارشاد ٹھہرنا کیا ہے، یوں ملائک کو ارشاد ٹھہرنا کیا ہے، کس کو تم مورد آفات کیا چاہتے ہو، ہم بھی تو آ کے ذرا دیکھیں تماشا کیا ہے. جب حضور دیکھیں، دیکھ کر کہیں اوہ بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا، بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا، کیسا لیتے ہو حساب اس پہ تمہارا کیا ہے. تو ان کی آواز پہ کر اٹھوں میں بے ساختہ شور اور تڑپ کر یہ کہوں اب مجھے پرواہ کیا ہے. لو وہ آیا میرا حامی میرا غمخوار امم، آ گئی جاں تنے بے جاں میں یہ آنا کیا ہے. پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لیں سرور اور فرمائیں ہٹو اس پہ تقاضا کیا ہے. یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے واہ، چشم بددور ہو کیا شان ہے رتبہ کیا ہے، چشم بددور ہو کیا شان ہے رتبہ کیا ہے. اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے، اے رضا جانے انادل تیرے نغموں کے نثار، بلبل باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے. اللہم عظمہ فی الدنیا، درود کا کیا مطلب ہے؟ دنیا میں بھی مولا میرے محبوب کی عزتیں اور اونچی کرنا، ان کی شریعت کو باقی رکھ کے، ان کے پیغام کو پھیلا کر، ان کی شان کو بڑھا کر بے اعلائی ذکری ہی، بے اعلائی ذکری ہی وبی اظہاری دعوتی ہی وبی بقائی نبوتی ہی وبی بقائی شریعتی ہی، اور آخرت میں شفیہ فی امتی ہی. مولا یہ جس کا نام لیتے جائیں اس کو بخشش عطا فرماتے جانا، ان کا اجر اور دگنا کرنا. آج اگر درود ہم پڑھ لیں اور تھوڑا سا اپنے آپ کو سدھار لیں، اپنے آپ کو سنوار لیں. بیان تو میں نے جو کرنا تھا وہ تو میں نہیں کر سکا، لیکن حکم ہوا حضرت کا ایک حدیث پر، تو پھر آپ کو پتہ ہے خطابت جب شروع ہوتی ہے تو پھر کئی باتیں ذہن میں ویسے اللہ کی طرف سے آ جاتی ہیں. تو آج اگر ہم کر لیں حضور کے ساتھ اپنے محبتوں کے رشتے استوار کر لیں کہ کیا کہنا کیا ہے، اتنا ہی تو کہنا ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علی محمد. کیا کہنا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. میرا بانجا ہے، میں آپ کو سچی بات عرض کر رہا ہوں، یہ جو بچہ بیٹھا ہے نا، آپ کھڑے ہو نا بیٹا امامے والے، اتنا ہی ہے، بالکل اتنا ہی ہے نا حنزلہ. 1,08,000 مرتبہ اس نے درود پڑھ لیا ہے تقریباً 10 دنوں کے اندر. اور مجھے یعنی کہ ہم اتنی جلدی یقین نہیں کرتے، ایسی باتیں بیان آگے کرنا یہ بڑا احتیاط کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس کی والدہ نے بتایا کہ یہ سارا دن ہی درود پڑھتا رہتا ہے. ہاتھ میں تسبیح ہے، وہ جو ہوتی ہے کاؤنٹر، اتنا سا ہے وہ. میں پچھلے ہفتے ان کے گھر گیا تھا ملنے کے لیے، تو 68,000 مرتبہ ہوا تھا. کل دن میں نے کال کی، میں نے کہا میں نے آنا ہے، تو 1,04,000 مرتبہ ہوا تھا. جب میں ان کے گھر پہنچا تو 1,06,000 مرتبہ ہو چکا تھا. تو جس کو لگن لگے
اس کو ٹائم بھی مل جاتا ہے، اس کو ہمت بھی مل جاتی ہے، اس کو توفیق بھی مل جاتی ہے۔ جس کو نہ لگے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔